حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلی جو زوجہ ہیں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے آج ہم مبارک ذکر فرما رہے ہیں۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا حبیب، میرا رسول جو ہے تمام مومنین کی جانوں سے قریب تر ہے۔ اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور ان کی جو بیویاں ہیں، ان کی جو ازواج ہیں، وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے آج ہم امہات المومنین، تمام مومنین مومنات کی جو مائیں ہیں، آج آپ ان کا جو ہے ہم ذکر آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام ماہ رمضان المبارک میں گزشتہ تقریباً 2 سالوں میں ہم نے صلحائے امت یعنی امت محمدیہ کے اندر جو صلحاء بزرگان دین اولیاء صالحین گزرے ہیں، ہم نے جو ہے ان کی سیرت کے مختصر پہلوہات رمضان المبارک میں آپ کے سامنے رکھتے گئے ہیں۔ الحمدللہ 2 سالوں میں ہم نے بہت سارے بزرگان دین اور ائمہ اہل بیت اطہار اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اولیاء صلحاء جو اوائل دور میں طبقہ اولیٰ کے گزرے ہیں، اور ان میں ائمہ اربعہ بھی ہم نے ان کا تذکرہ کیا، اور سلاسل اربعہ کا بھی ہم نے تذکرہ فرمایا۔ اس طرح جمیع تقریباً سلسلے قادریہ کے، چشتیہ کے، نقشبندیہ کے، سہروردیہ کے، شاذلیہ کے، رفاعیہ کے بہت سارے بزرگوں کا ہم نے سلسلے وار جو ہے ایک تذکرہ فرمایا۔ اب ہم نے جو ہے رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی جو ہے اس سال ہم نے خواتین کے لیے یعنی ان کی رہنمائی کے لیے ہم نے صلحائے امت کے اس طرح عنوان کے ساتھ ہم نے جو ہے نا خواتین کے لیے جو ہے اب صالحات امت کے نام سے ہم نے جو ایک سیریز کا آغاز کیا ہے، جن میں ہم نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیات کا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی ان معزز خواتین کا بھی ہم جو ہے تذکرہ کریں گے، تاکہ جو ہے ان تذکروں کے ذریعے سے ہماری جو خواتین ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، ان کے سامنے ان کی جب زندگیوں کو پیش کیا جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ان کی زندگیوں کے لیے ہمارے لیے بہت بہترین نمونہ ہوگا، کیونکہ ازواج مطہرات کی بھی ہم تذکرہ کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کا بھی ہم ذکر کریں گے، اور اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خاندان میں سے آپ کی جو ہے نا چاچیوں کا بھی ہم ذکر کریں گے، اسی طرح جو ہے نا صحابیات کا، اسی طرح جو ہے بہت ساروں کا ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم خواتین کا، ان معزز خواتین کا، صالحات امت کا ہم جو ہے ضرور بضرور تذکرہ کریں گے۔ تو لہٰذا آج ہمارا پہلا دن ہے، تو اس سلسلے میں آج ہم جو ہے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلی جو زوجہ ہیں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے آج ہم مبارک ذکر فرما رہے ہیں۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا حبیب، میرا رسول جو ہے تمام مومنین کی جانوں سے قریب تر ہے۔ اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور ان کی جو بیویاں ہیں، ان کی جو ازواج ہیں، وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے آج ہم امہات المومنین، تمام مومنین مومنات کی جو مائیں ہیں، آج آپ ان کا جو ہے ہم ذکر آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام ہے خدیجہ،
اور بنت خویلد، آپ جو ہے آپ کے والد گرامی کا نام تھا خویلد، پھر ان کے جو ہے والد کا نام تھا بن اسد بن عبد العزا۔ تو اس طرح جو ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ کا یہ نام نامی ہے۔ اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہیں۔ آئیے آپ کے فضائل، آپ کے جو مناقب وغیرہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کا جو نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ پہلے آپ فضائل سن لیں۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، حضور کا فرمان یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ خیر نسائها مریم و خیر نسائها خدیجہ۔ سرکار نے فرمایا کہ سیدہ بی بی مریم رضی اللہ عنہا اپنی عورتوں میں، یعنی بنی اسرائیل میں، خواتین بنی اسرائیل میں سب سے بہتر ہے فرمایا آقا علیہ السلام۔ اور خدیجہ الکبریٰ اپنی عورتوں میں، نسائے اہل اسلام میں جو ہے نا سب سے بہتر ہے فرمایا۔ تو نسائے بنی اسرائیل میں، یہ بنی اسرائیل کے ان خواتین کے اندر جو ہے نا بہترین عورت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اہل اسلام کے اندر، خواتین کے اندر جو سب سے بہترین عورت ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور سر دوسری روایت میں ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کسی پر مجھے وہ رشک نہ آیا جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آیا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا جو ذکر خیر آقا علیہ السلام جو ہے اکثر فرمایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بی بی عائشہ فرماتے ہیں مجھے جو ہے نا سب سے زیادہ جو رشک آیا تو بی بی خدیجہ الکبریٰ پہ آیا، کیونکہ وہ اس لیے آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے متعدد مرتبہ میں جو ہے نا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے مقام اور آپ کا مرتبہ جو ہے میں حضور پاک علیہ السلام سے 12 مرتبہ سن چکی تھی۔ اور اسی طرح جو ہے نا روایت میں آیا ہے کہ جس کو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معمولات میں سے یہ معمول بھی تھا کہ سرکار دو عالم کبھی بکری ذبح فرماتے تھے، اس کے گوشت کے ٹکڑے کا فرماتے تھے، تو انہیں جو ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے ہاں بھجوا دیتے تھے۔ کئی بار میں آپ سے کہتی کہ گویا دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے خدیجہ ایسی تھی اور خدیجہ ایسی تھی، یہ خوبی خدیجہ الکبریٰ کے اندر تھی، یہ خوبی خدیجہ الکبریٰ کے اندر تھی، اور میری اولاد بھی جو ہے انہی سے ہے فرمایا آقا علیہ السلام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد بھی سرکار دو عالم بکری کو جب ذبح کر کے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہیلیوں کے پاس بھی آقا علیہ السلام جو ہے نا گوشت کو بھجایا کرتے تھے حضور پاک علیہ السلام۔ اور اسی طرح جو ہے ایک روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ خدیجہ یعنی آپ کے پاس ایک برتن میں سالن یا کھانا مشروب جو ہے نا، راوی کو اس بات کا شک ہے یا تو وہ کھانا لے کر آ رہی تھی یا وہ کوئی شربت مشروب تھی وہ لے کر آ رہی تھی، تو اس وقت جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں رب کی طرف سے جو ہے نا اور میری طرف سے سلام پہنچا دے فرمایا۔ یعنی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں کھانا یا مشروب لے کے آنے والی تھی، اس سے پہلے ہی جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ یا رسول اللہ رب العالمین کی طرف سے اور میری طرف سے جو ہے نا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پہنچا دیں۔ تو اسی طرح جو ہے اور انہیں جنت میں ایک محل کی بشارت دے دیں فرمایا، جبرائیل امین نے کہا حضور کو، فرمایا یا رسول اللہ، آپ انہیں بشارت دے دیں کہ جنت میں ایک محل کی بشارت دے دیں جو موتیوں سے بنا ہوا ہے اور اس میں کوئی شور کوئی تکلیف نہیں ہوگی فرمایا جنت۔ سبحان اللہ، کیا مقام و مرتبہ ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ کی طرف سے بھی سلام آئے اور جبرائیل امین بھی جو ہے ان کے لیے سلام پہنچائیں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ جو ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے ہوتے ہوئے، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے سرکار نے کبھی جو ہے نا زندگی میں شادی نہیں کی۔ آپ کے وصال مبارکہ کے بعد آقا علیہ السلام نے دوسرا نکاح فرمایا، یعنی سرکار کے جو متعدد جو نکاح ہوئے ہیں وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں سرکار نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد آقا علیہ السلام نے متعدد نکاح فرمایا، دوسرا نکاح فرمایا۔
اب آئیے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اہم ترین واقعات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ آپ کا جو نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا وہ کیسے ہوا، وہ نکاح میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں. یہ فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب آئیے کہ اب آپ کا جو نکاح حضور پاک سے ہوا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور بھی نکاح ہوئے تھے. تو آپ کا جو پہلا نکاح ہوا تھا ابو حالہ ہند بن نباش بن زرارہ سے جو آپ کا پہلا نکاح ہوا تھا، اور جب وہ فوت ہوئے تو پھر جو ہے آپ کا نکاح بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح جو ہے عتیق بن عابد سے ہوا. یعنی ایک جو پہلا نکاح ہوا تھا ابو حالہ سے ہوا تھا، اور یعنی ان کی وفات کے بعد جو ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا جو نکاح کیا وہ عتیق بن عابد سے کیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد میں ان کے وفات کے بعد میں آپ کا جو نکاح ہوا وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند سے بھی اولاد تھی اور دوسرے خاوند سے بھی اولاد تھی، لیکن جو ہے بعد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا جب نکاح ہوا تو اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، کل اولاد جو ہے وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطن مبارک سے ہوئی. اب آئیے کہ آپ کا جو نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو وہ کیسے ہوا، اس کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. بقول ابن اسحاق وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی جو شادی کا جو سبب ہوا وہ یہ تھا کہ آپ تاجر تھے. آپ جو ہے تاجر تھے آپ، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا مال بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا، تو آپ کا جو مال تھا وہ مکہ ہی نہیں بلکہ جو ہے دوسرے ممالک میں بھی جو ہے آپ کا مال جایا کرتا تھا، بلکہ ملک شام میں جایا کرتا تھا، مصر میں جایا کرتا تھا، یمن وغیرہ میں جایا کرتا تھا. تو وہ تجارت کا مال آپ کے پاس سے لوگ لے جاتے، وہاں پر وہ فروخت کرتے، وہاں پر وہ بیچتے، پھر اس کے بعد میں جو ہے نا وہاں سے کچھ مال لا کر پھر مکہ المکرمہ کے اندر بیچا کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ بھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے رسول اکرم کا ذکر ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت ہے، جو امانت ہے، جو دیانت داری ہے، تو جب آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، صداقت، دیانت داری، ان تمام چیزوں کو جب آقا علیہ السلام کے متعلق بی بی خدیجہ نے سنا تو اس کے بعد میں جو ہے آپ نے جو ہے ارادہ کیا، خواہش ظاہر کی کہ آپ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ملک شام وغیرہ جو ہے نا وہاں تشریف لے جائیں. تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر فرمایا، یعنی پیغام بھیجا کہ آپ جو ہے میرا مال، بی بی خدیجہ جو ہے اپنا پیغام دے کر بھیجا کہ میرا مال لے جا کر آپ جو ہے ملک شام وغیرہ میں فروخت فرما دیں، اور جو بھی جو اس کا جو ہے نا نفع ہوگا اور جو بھی جو ہے اس کا مال ہوگا تو وہ ہم آپ کو برابر بھی عطا کر دیں گے. تو لہذا جو ہے اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورہ کیا اپنے اہل خانہ سے، کہ اپنے چچا وغیرہ سے مشاورہ کیا کہ میں جو ہے کیا مال لے کر جاؤں ملک شام کو تجارت کے لیے، خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر جاؤں. تو اس وقت آپ نے جو ہے مشاورت کر کے جب آپ نے ارادہ کیا اور یہ مال لے کر جاؤں گا، تو اس وقت جو ہے نا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا غلام میسرہ کو جو ہے آپ کے ساتھ روانہ کرتی ہوں. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بہت بڑا مال کا جو ہے تجارت کا کنسائنمنٹ لے کر جو ہے ملک شام کی طرف میسرہ کے ساتھ جو ہے نا آپ جو سفر تجارت کے لیے نکلے. اور جب ملک شام پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کے سائے میں جو ہے آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے. وہاں ایک راہب تھا، اس کا جو ہے نا راہب کا نام بھی جو ہے کتابوں کے اندر، تاریخ کے اندر موجود ہے، نستورہ نامی جو ہے ایک راہب تھا. تو وہ راہب جو ہے جب سرکار دو عالم کو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے سرکار آرام فرمائے، تو وہ غلام ابو میسرہ کو جو ہے نا بلا کر جو ہے نا میسرہ کو پوچھنے لگا کہ من ھذا الرجل الذی تحت ھذہ الشجرہ، کہ اس درخت کے نیچے جو ہے جو شخص بیٹھا ہوا ہے یا لیٹے ہوئے یہ کون ہے؟ تو اس وقت میسرہ نے کہا کہ ھذا الرجل من قریش من اہل الحرم، یہ شخص جو ہے قریش سے ہے، اہل حرم سے. راہب کہنے لگا ما نزل تحت ھذہ الشجرۃ الا نبی، اس درخت کے نیچے کوئی نبی ہی اتر سکتا ہے. فرمایا اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت خدیجہ کا مال بیچا، جو چاہا خریدا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ مکہ واپس تشریف لائے، اور جو اور لوگ بی بی خدیجہ کا مال لے جا کر جو بیچتے تھے، فروخت کرتے تھے، جو نفع آتا تھا، جب واپس آنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی خدیجہ کو جب وہ مال پہنچایا تو نفع بھی جو ہے دگنا ہوا، نفع بھی جو ہے دگنا ہوا. تو جب نفع دگنا ہوا تو اس کی وجہ یہ رہی کہ جو ہے تجارت امانت کے ساتھ جب کی جاتی ہے، دیانت داری کے ساتھ کی جاتی ہے، اور جو ہے سچائی کے ساتھ کی جاتی ہے، تو جو ہے سچی جو تجارت ہوتی ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ سچی تجارت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سچی تجارت جو جھوٹ کی آمادی سے پاک ہو اس کے اندر برکت ہو جاتی ہے۔ تو جو تجارت میں سچائی ہو یقیناً اس تجارت کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو تاجرین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا کہ تم تجارت کرو تو بالکل صاف اور شفاف انداز میں تجارت کرو۔ اگر تمہاری تجارت میں شفافیت ہوگی اور جو ہے اس کے اندر جو ہے پاکی ہوگی، کوئی اس کے اندر جھوٹ نہ ہوگا، تو یقیناً جانیے کہ اس تجارت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ سرکار دو عالم جب مال تجارت بیچ کر لائے، جو نفع بی بی خدیجہ کو سرکار نے عطا کیا وہ دگنا تھا نفع، وہ سچائی کی برکت تھی۔ تو جو تجارت میں سچائی ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی کافر بھی ہے مگر وہ تجارت سچائی کے ساتھ اصول کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اس کو بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو جب مال بیچ کر فروخت کر کے آقا علیہ السلام آئے اور نفع دگنا جب پہنچا دیا، پھر اس کے بعد میں جو ہے اس کے بعد میسرہ اس وقت میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فرمایا کہ یہ معاملہ ہوا۔ ملک شام میں جب پہنچے اس درخت کے نیچے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹے رہے تو اس وقت اس راہب نے یہ بات بتائی کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی اور اتر نہیں سکتا، اس کے سائے میں بیٹھ نہیں سکتا۔ اور اسی طرح جو ہے نا میسرہ نے یہ بات کہی کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا، سخت گرمی ہوتی، تو فرشتے جو ہے نا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کیے ہوئے ہوتے۔ میں نے وہ بھی چیز دیکھا، ایک چیز ہے جو سائے کیے ہوئے ہوتی ہے۔ حضور چلتے تھے، اونٹنی پر بیٹھتے تھے تو سخت دھوپ ہوتی تھی تو کوئی چیز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ فگن ہوتی تھی، یا بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ فگن ہوتا تھا۔ یہ جو واقعات میسرہ نے جب بیان کیا تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو ہے نا دل میں یہ خیال آیا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروں۔ آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن جاؤں۔ تو اس وقت میں جو ہے نا جب آپ نے پیغام نکاح بھیجا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول فرمایا۔ پھر بی بی خدیجہ الکبریٰ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو جو آپ کو جو اولاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بی بی خدیجہ الکبریٰ سے بطن مبارک سے تولد ہوئی وہ حضرت بی بی زینب ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت فاطمہ زہرا ہیں، حضرت رقیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو ہے 4 صاحبزادی آقا علیہ السلام بی خدیجہ سے ہوئیں۔ اسی طرح سرکار کے جو شہزادے تھے حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر، یہ تینوں شہزادے قاسم، طیب اور طاہر ظہور اسلام سے قبل ہی وفات پا چکے تھے، اور سرکار دو عالم کی جو شہزادیاں تھیں وہ بڑی ہوئیں اور انہوں نے جو ہے نا اسلام کا دور بھی پایا۔ تو ناظرین سامعین محترم، یہ بات پتہ چلی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کل اولاد ہے وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بطن مبارک سے ہوئی ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ کا جو وفات کے معاملے میں تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ جس وقت آپ کی حیات میں جو واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھا، قبول اسلام میں آپ سب سے پہلے تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر اعلان نبوت فرمائے تو ادھر بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھی۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال مبارک ہوا، یہ وفات کے بعد جو ہے، کیونکہ اس وقت نماز جنازہ کا کوئی معاملہ نہیں تھا، اس وقت وفات کے بعد کیونکہ نماز جنازہ کا جو آغاز ہوا وہ مدینہ طیبہ سے نماز جنازہ کا آغاز ہوا، تو لہذا آپ کی وفات کے بعد جو ہے جنت المعلیٰ میں آپ کی مزار مبارکہ آج بھی موجود ہے۔ اور جس وقت جو ہے آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ 65 برس تھی، یہ درست ہے، کیونکہ جس وقت آپ کا نکاح حضور پاک سے ہوا تھا اس وقت جو ہے آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ یوں اعلان نبوت کے وقت آپ 40 برس کے تھیں اور وہ 65 برس کی، اور بعثت سے تقریباً 10 سال بعد ان کا وصال ہوا، تو ان کی عمر مبارک بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً وہ 65 برس بنتی ہے۔ یہ چند باتیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور آپ کا یہ جو تذکرہ ہم نے کیا ہے، بس یہ چند باتیں، اور بہت ساری باتیں بھی آپ کے جو ہے سیرت کے تعلق سے بہت ساری باتیں موجود ہیں، لیکن وہ وقت نہیں بیان کرنے کے لیے۔ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دستبہ دعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو امہات المؤمنین سے محبت کرنے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔